अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 32 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है हसद की आग। नाज़रीन किराम, आज मैं दिल की एक ऐसी बीमारी का तज़किरा आपके सामने करना चाहूँगा कि आदमी अपने दिल में रखता है और उसकी आग ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है। हसद वैसे ही एक आग है और आज की तकरीर है हसद की आग। तो नुकसानात कितने हैं। आदमी अपने समाज के अंदर रहता है, देखता है हसद क्या है। आप गौर करें, देखें, किसी की इज्जत है, किसी को शोहरत मिली हुई है, किसी को दौलत मिली हुई है, तो दूसरा आदमी क्या सोचता है कि इसकी इज्जत ख़त्म हो जाए, इज्जत मलियामेट हो जाए, दौलत ख़त्म हो जाए और मुझे दौलत मिल जाए, इज्जत मुझे मिल जाए। तो अंदर ही अंदर वो उसके ख़िलाफ़ सोचते रहता है, प्लान करता है, और अगर किसी भाई को तकलीफ़ हो तो वो खुशी महसूस करता है। आज मैं उस बुराई का तज़किरा आपके सामने करूँगा। हम में से अक्सर भाई, ज़्यादातर भाई इस बुराई में मुब्तला हैं। ये बीमारी किसी के अंदर भी हो सकती है, मर्द के अंदर भी है, औरत के अंदर भी है। आप किसी की नेमत देखिए, कोई खूबसूरत है, कोई सीरत में अच्छा है, भाई नेकी के लिए तो हसद कर सकते कि भाई वो ज़्यादा खर्च कर रहा है तो मैं भी करूं, लेकिन ऐसा जज्बा कम है। हसद का माना यहाँ रश्क होगा, गिब्ता यानी रश्क करना, वो दे रहा है तो मैं भी दूं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हसद वो कि सामने वाले की नेमत ख़त्म हो जाए और मुझे नेमत मिल जाए और सामने वाला रोड पर आ जाए, इस्लाम के अंदर ये मना है। तो आज की तकरीर में जानने की कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों से हसद को ख़त्म कर दे, सीने को कीने से अल्लाह पाक कर दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। जो कोई भी हसद करता है, जिलेसी यानी सामने वाले की नेमत को अल्लाह ख़त्म कर दे और उसे अल्लाह दे दे, ये सही नहीं है। आप गौर करें, अल्लाह ताला ने हर एक को उसके हिसाब से दे दिया है। आप गौर कीजिए, आपके हिसाब से अल्लाह ने आपको दिया, मेरे हिसाब से अल्लाह ने मुझे दिया, किसी मर्द को अल्लाह ने अलग दिया, किसी औरत को अल्लाह ने अलग दिया, सबको अल्लाह ताला ने दे दिया। और एक बात और, अल्लाह से जो मांगा है अल्लाह ने दे दिया है। जब अल्लाह ने दे दिया है तो फिर मसला क्या। एक आयत है सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 34, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, और तुम लोगों को अल्लाह ने दे दिया जो तुम लोगों ने अल्लाह से मांगा। अब देखिए अल्लाह से क्या मांगा और अल्लाह ने क्या दिया, गौर करने की बात है। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन ही नहीं सकते हो। इन्नल इंसान लगलूमुन कफ़ार, और इंसान बड़ा जालिम है, बड़ा नाशुक्रा है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 18, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इसलिए हमें और आपको किसी से तो हसद करनी ही नहीं चाहिए। सामने वाले की नेमत को ख़त्म करने के लिए दुआ ही नहीं करनी चाहिए, दिल के अंदर वो हसरत रखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये हसद
یہ بیماری زیادہ تر لوگوں میں الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری صرف جاہلوں میں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہے، جانکار لوگوں میں بھی ہے. سینئر جونیئر سے جلتا ہے، کوئی مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے جلتے ہیں، اچھا وہ اتنا آگے بڑھ گیا تو اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ارے وہ تو کچھ نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں. یعنی لوگوں کو صرف اپنی ہی چیز سمجھ میں آتی اور دوسرے کی چیز کو حقیر جانتے ہیں. حوصلہ افزائی ہے ہی نہیں. آپ ہر چیز میں دیکھ لیجئے، ہر مقام پہ دیکھ لیجئے، ایک مالدار دوسرے مالدار سے جل رہا ہے، ایک عورت دوسرے عورت سے جل رہی ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جل رہا ہے. حسد، ارے سامنے والے کا گھر تیار ہو گیا، حسد کی آگ. پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کب برباد ہو جاتا، کب روڈ پر آ جاتا. گاؤں گھر دیہات شہر ہر جگہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور اس کا نام بہت چل رہا ہے، کبھی بھی اسی کا نام ہوتا ہے، ہمارا نام تو کچھ ہوتا ہی نہیں. مسجد کا میں متولی ہوں، بھائی مولوی صاحب متولی نہیں ہے، لیکن ایک عام بات، لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب کہاں ہیں، تو کچھ متولی کو لگتا ہے مسجد کا متولی میں ہوں تو میرا نام نہیں لیے، امام صاحب کا نام لے لیے، تو ٹھیک ہے تو ہٹا دینے کا. مدرسے کے اندر گئے، فلانے مولانا ہے تو ذمہ داری سے پوچھ لیا. اب ذمہ دار کو لگتا ہے میرا نام نہیں لیا اور اس کا نام لے لیا، چلو نکال دو. ایک نعمت اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے، لیکن ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت ختم ہو جائے. اگر حسد کی بیماری، جلیسی، نعمت کو سامنے والے کی ختم کرنے کے لیے دل میں دعا اور آرزو اور تمنا ہو تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، تو وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے اور وہ اللہ کے اوپر جل رہا ہے. تو جو اللہ سے جلے گا اللہ اس کو جلا دے گا. بھئی اللہ ہی نام دینے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی شہرت دینے والا ہے. تو اگر ہم کسی سے جلیں گے تو گویا کہ ہم اللہ سے جل رہے ہیں، نعوذ باللہ. جو اللہ سے جلے گا اللہ اس کو جلا دے گا. اللہ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے. مال کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے. جو لوگ روڈ پر تھے اس کو محلوں میں اللہ نے اٹھا لیا، جو محل میں رہنے والے تھے اللہ نے اس کو روڈ پر لا کے کھڑا کر دیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے. تو عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ ہی نے عزت دی ہے، اللہ ہی نے شہرت دی ہے، اللہ ہی نے مال دیا ہے. تو اگر ہم کسی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی تقسیم پر ہم راضی نہیں ہیں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی روٹی کے معاملے میں فضیلت دی ہے. اگر کوئی آدمی جلتا ہے، حسد کرتا ہے، دل کے اندر کسی کی نعمت کو چھن جانے کی تمنا کرتا ہے اور وہ یہ لگا ہوا ہے کہ سامنے والے کی نعمت چھن جائے، بدنام ہو جائے، وہ روڈ پر آ جائے، اس لیے وہ ہنستے رہتا ہے، مذاق کرتا ہے. اگر بھائی کو تکلیف ہو تو جم گھٹے میں جاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. جی نہیں، اچھے مومن کی نشانی نہیں ہے. حسد اور جلن یہ کرنا کس کی نشانی ہے؟ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، کافروں کی نشانی ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں کی نشانی ہے، یہودیوں کی نشانی ہے. اور اگر آدمی کسی سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے کہ بچہ اتنا آگے بڑھ گیا، اس کے ماننے والے اتنے لوگ ہیں، تو حق سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا وہ میرے خاندان کا نہیں ہے اس لیے میں اس کی بات نہیں مانوں گا. اچھا وہ صدر بن گیا، وہ سیکریٹری بن گیا، میرا خاندان کتنا اونچا ہے، میرا نام کتنا زیادہ ہے، میرے پاس دولت کتنی ہے. جی نہیں، اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے نواز دے. تو اگر حسد کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 31 و 32. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمت ربك
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کریم دونوں شہر میں سے یعنی مکہ اور طائف دونوں شہروں میں سے ایک آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ قرآن کریم دونوں شہروں میں سے ایک شہر کے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ طائف کے عروہ بن مسعود پر، مکہ کے ولید بن مغیرہ پر کیوں نہیں قرآن اتارا گیا؟ یہ یتیم پر اتارا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کافروں نے حسد کیا۔ بھائی اللہ جس کو چاہے نبیوں کا سردار بنا دے، نبوت کا تاج پہنا دے، اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تو خاندان کی بات کیا ہے؟ قریش کے لوگ، اچھا ان کا خاندان بڑھ گیا، نبی اس کے اندر آ گئے، تو جلنا نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ فائدہ نہیں اٹھا پاتے کوئی، بھائی جی میرے خاندان کا نہیں ہے، آج کل دیکھ لیجئے کیا ہو رہا، جی میرے علاقے کا نہیں ہے، جی نہیں وہ میرے اسٹیٹ کے نہیں ہے مولوی صاحب، تو ان کی تقریر کہاں کو سننے کا، جی نہیں میرے خاندان کے کہاں ہیں تو میں ان کو بڑا کیسے مانوں؟ اچھا وہ پڑھے ہوئے تو کیا ہوا، میں جاہل ہوں تو کیا ہوا، میرے پاس پیسہ ہے، میرا رنگ گورا ہے، میں کالا تھوڑے نہ ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، دولت زیادہ اہم ہے یا علم زیادہ اہم ہے؟ سمجھے آپ؟ تو لوگ کیا کرتے؟ فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں حسد کریں گے، جلن دل کے اندر لائیں گے، فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ یہودیوں کی نشانی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ وہ حسد کرتے ہیں، لوگوں سے جلتے ہیں جو ہم نے ان کو فضیلت دے رکھی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کتاب اور حکمت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کا جلنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور نبیوں کے سردار بن گئے تو جلنے کی بات کیا ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حق بات مل رہی ہے، کیونکہ حق بات نصیب ہو رہی ہے، حق مل رہا ہے، تو حق کو لینے میں حرج کیا ہے؟ دلیل پختہ ہونی چاہیے۔ تو حسد کرنا، جلنا فائدے سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا پوری تاریخ پڑھ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے یہودی لوگ، جوس لوگ اسلام قبول کیے، کتنے؟ اگر گنیں گے تو گنتی کے چند افراد ہوں گے، 10-20 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ حسد اور جلن کی وجہ سے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے خاندان میں کیوں آئے علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوا، نقصان یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ان کا نقصان ہے، جو مانیں گے ان کا فائدہ۔ ابو جہل نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، تو کس کا نقصان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہے۔ خاندان کی وجہ سے نہیں مانا، یہ میرے خاندان کا نہیں، میرے قبیلے کا نہیں، میرے نام سے نہیں، تو جلنا، حسد کرنا فائدے سے محروم کر دیتا ہے۔ حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ حسد اور جلن، جلیسی، یعنی سامنے والے کی نعمت چھن جائے، ایک بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں۔ کسی آدمی کا نام آ جائے، ماشاءاللہ کسی کی تقریر سننے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بھائی اللہ جس کو توفیق دے دے، اور کسی کی تقریر سننے کم لوگ آتے ہیں، تو کم لوگ جو آتے ہیں تو وہ مولانا صاحب دوسرے مولانا کی برائی بیان کرتے ہیں۔ برائی بیان کرنا ہے، یا کسی کا نام زیادہ لیتے ہیں تو دوسرے کی برائی کرنا ہے، کس نے کہا ہے؟ اور حسد اور جلن اکثر دلوں میں ہے، زیادہ تر دلوں میں ہے، ایک بڑی آزمائش ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اپنے دل کو صاف کر لیجئے۔ کوئی بھی رہے، یہ عام بات میں کر رہا ہوں، کوئی بھی رہے، کسی کی نعمت چاہے جیسی بھی نعمت ملی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد، حدیث نمبر 12697، 12697۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آدمی آ رہا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا، وضو بنا کر آئے ہوئے ہیں، جوتا لے کر آئے ہوئے ہیں یا چپل لے کر آئے ہوئے ہیں، اور مسجد کے اندر آئے۔
इससे यह पता चला जूता चप्पल जो है मस्जिद के अंदर रखने का, बाहर रखिएगा तो कभी कभी कुछ चोर लोग भी मस्जिद के अंदर आ जाते हैं और नए जूते चप्पल को उठा के ले जाते हैं। नमाज पढ़ने आए कि चोरी करने आए? तो जूता चप्पल वगैरह मस्जिद के अंदर रखने का, वहाँ रखेंगे तो ज़रा निगाह के सामने अगर जूते चप्पल हैं तो नमाज में भी ज़रा मज़ा आएगा, वरना दिल अटका रहेगा, क्या मालूम कौन ले गया। तो वो साहबी जो है मस्जिद के अंदर आए, वज़ू बनाए हुए थे, जूता या चप्पल लेकर आए, तो लोगों ने देखा अच्छा यही जन्नती हैं? बोले हाँ जन्नती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतलु अलैकुमुल आन रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। दूसरे दिन फरमाया, फिर वही साहबी आए, वज़ू बनाए हुए हैं, पानी टपक रहा है, आए, नमाज पढ़े, चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दिन फरमाया यतलु अलैकुमुल आन रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, लोगों देखो जन्नती आदमी आ रहा है। अब 3 मरतबा तारीफ हो गई, नाम ही से तो लोग जलते हैं। अच्छा सेठ ने उनका नाम ले लिया, उसके खिलाफ भड़काता हूँ, इसलिए आप देखिएगा कंपनी के अंदर भड़काते रहते, ओह उसका नाम ले लिया, बताता हूँ, कान भर देते। और अक्सर सेठ लोग कान के बड़े पतले होते हैं। पतले इस माने में पतले हैं तो बड़ा अच्छा है कि हाँ भाई सबकी सुनने का जो हक है वो बोलने का, लेकिन इस माने में पतले होते हैं कि अपने खैर खा को समझ ही नहीं पाते कि हमारा असली खैर खा कौन है। ये हर जगह चल रहा है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, एक दूसरे के ओहदे को छीन लेना, नाम को नीचा कर देना, बेइज्जत करना चल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का जिक्र किया और कहा, 3 मरतबा कहा वो जन्नती है। एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको ख्वाहिश पैदा हुई कि ये जन्नती क्यों है, क्यों जन्नती। हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि फलाने के अंदर जो खूबी है, क्वालिटी है, हम उसको हासिल करें, न कि हम उसके नाम से जलते रहें। लेकिन क्या चल रहा है, जी नहीं मुझसे अच्छा कौन हो सकता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ख़राब नहीं हूँ, दूसरे ख़राब हैं, मेरी मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है, बकिया किसी की कोई मेहनत नहीं है, मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ। अल्लाह तौबा, अल्लाह की पनाह, इससे बचिए। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, चलो चल के देखते हैं। जलना शुरू नहीं किया, गए घर गए, मेहमान बने, 3 दिन मेहमान रहे, मेहमान नवाजी होनी चाहिए। 3 दिन रहे, रात भर रहे, देखते रहे कि ये सहाबी जन्नती हैं, क्या काम करते हैं कि जन्नती हैं। ये 5 टाइम की नमाज वो भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ये जन्नती हैं, क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है। खूबी को देखना है, लेना है, न कि जलते रहना है। पहली रात पूरी रात गुजारे, सहाबी को देखा करवट बदल रहा है, अल्लाह अकबर कहते, अल्लाह की तारीफ बयान करते, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, फजर की अजान होती, नमाज के लिए चले जाते। रात में अलग से कोई नमाज पढ़े ही नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती है। दूसरे दिन फिर रहे, रात भर देखते रहे, निगाह उठा के देख रहे, चुपके से देख रहे, ये सहाबी जो जन्नती हैं रात भर कुछ करते हैं क्या, क्यों जन्नत का सर्टिफिकेट मिला है। फिर वही हालत, करवट बदल रहे हैं, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, फजर की अजान होती है और नमाज के लिए चले जाते, नया कुछ नहीं किया। तीसरे दिन फिर रुके, रात भर रहे, मैं मुस्नद अहमद की हदीस के हवाले से बात कर रहा हूँ, वही हालत है, बस वही हालत है, करवट बदलते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, नया कुछ भी नहीं करते, फजर की अजान होती है, नमाज के लिए चले जाते हैं। 3 दिन रहने के बाद अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई जा रहा हूँ। पहले ये समझाया कि भाई सुन लो, मेरे और मेरे बाप के दरमियान कभी जुदाई नहीं हुई, बातचीत कभी बंद नहीं हुई। एक चीज़ और बताते हुए कहा, भाई आप तो जा रहे, मा हुआ इल्ला मा रअयत गैर अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी लिअहदिन मिनल मुस्लिमीना गिश्शन वला हसदन अला खैरिन आताहु इय्याह। भाई मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, आपने तो देख ही लिया 3 दिन। हाँ लेकिन एक चीज़ है, मैं अपने सीने में ज़र्रा बराबर कीना और हसद, जलन, जिलेसी नहीं रखता किसी भी नेकी पर, भलाई पर, नेमत पर, किसी भी भाई से जिसको अल्लाह ने दे रखा है। कोई भी नेमत किसी भी भाई को, किसी को भी अल्लाह ने जो दे रखा है, मैं ज़र्रा बराबर उस नेमत के ख़िलाफ़, उस इनाम के ख़िलाफ़ अपने दिल में कीना नहीं रखता। मेरा सीना कीने से पाक है, कोई बुराई नहीं। मैं ये नहीं कहता
اللہ اس کی نعمت کو ختم کر دے، اس کے نام کو برباد کر دے، اس کو روڈ پر لیا، میرے دل میں ذرہ برابر کچھ نہیں ہے۔ اب غور کریں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذہ التی بلغت بک وہی التی لا نطیق، میرے بھائی یہی تو خوبی ہے جو میں نے آپ کے اندر پایا اور میں اپنے اندر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی آپ کے اندر کتنی اچھی کوالٹی ہے کہ آپ کسی کے خلاف ذرہ برابر دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتے، اس کی نعمت کو ختم کرنے کی کوئی تمنا نہیں رکھتے، لیکن میں اپنے سینے کو ایسا صاف نہیں پاتا۔ دیکھیے حقیقت کا اظہار، اس لیے آدمی کو اپنے سینے کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا سینہ کینے سے پاک ہے کہ نہیں، میں کسی کے خلاف کچھ سوچ تو نہیں رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہوں، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حسد اور جلن، جیلیسی ایک ایسی بیماری ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ حسد اور جلن کی وجہ سے بھائیوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، دو خاندان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، دو دوست کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ آگے نکل رہا، میں کیسے نکلوں؟ کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیے کہیں پر کسی کا قتل ہو گیا، بھائی جلن کی وجہ سے مار دیا کہ ان کا ہی نام کیوں ہوگا، میرا نام کیوں نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری میری امت میں رہے گی، یہ پچھلے لوگوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2510 2510 صحیح حدیث ہے یہ، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، تمہارے اندر پچھلے لوگوں کی دو برائی پائی جائے گی، حسد، جلیسی، یعنی سامنے والے کی نعمت چھن جائے، کینہ، کینہ مطلب دل میں کینہ رکھنا۔ اچھا سال بھر پہلے آپ نے فلانی جگہ پہ مجھے یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، ارے بھائی سال بھر پہلے کا وہ بھول گیا نا۔ اچھا 5 سال پہلے آپ نے سب کے سامنے مجھے ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا تھا، ارے بھائی 5 سال سے آپ دل میں رکھے ہوئے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہو جائیں گے۔ اب 10 سال پہلے کیا کہا، 5 سال پہلے کیا کہا، اچھا فلانی جگہ پہ آپ نے کچھ کر دیا تھا میرے خلاف، یہی کینہ، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، اگر موقع مل جائے گا تو دکھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیماری ایسی ہے جو میری امت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور یہ پائی جائے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی الحالقہ، یہ بیماری جس کے اندر پائی جائے وہ آدمی برباد ہو جائے گا، اس کو یہ بیماری برباد کر دے گی۔ دل کو، سینے کو وہ کینے سے بھرا ہوا رکھا ہے، معاف نہیں کرتا ہے، دوسرے کی نعمت کو چھن جانے کی تمنا کرتا ہے اور اپنی نعمت خود اس کے پاس رہے اس کے بارے میں چاہتا ہے، یہ چیز اس کو برباد کر دے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا اقول تہلک الشعر ولکن تہلک الدین، میں یہ نہیں کہتا یہ بیماری موڈ دے گی، یعنی بالوں کو موڈ دے گی، بلکہ یہ دین کو برباد کر دے گی۔ یہ 2 بیماری جس کے اندر آ گئی اس کا دین برباد ہو گیا، یعنی دوسرے کی نعمت چھن جائے اور چھوٹی چھوٹی بات کو وہ دل میں بسا کر کے رکھتا ہے، فلاں نے مجھ کو ایسا بول دیا تو اس نے ایسا ٹوک دیا۔ اب گھر کے اندر بھی آپ دیکھیے کیا چل رہا ہے، اچھا فلاں دن ساس نے یہ کہا تو بہو نے یہ کہا تو دیورانی نے یہ کہا تو مہارانی نے یہ کہا تو جٹھانی نے یہ کہا تو پڑوسن نے یہ کہا، ارے بھیا معاف کرو نا، یہ کیا دل میں رکھے ہوئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز دین کو برباد کر دے گی۔ ناظرین کرام، حسد کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، اور یہ برائی ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر۔ اس لیے اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ضرور دیکھیے تاکہ ہمارا سینہ کینے سے پاک ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے سینے کو کینے سے پاک کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔